ہے مطالبات تبھی کیے جائیں جب کام کیا جائے، اور اگر کام نہیں کرنا تو مطالبات نہ کیے جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے کام کرنے کا، اور اسی اصول کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ کام کریں گے، محنت کریں گے، جو کمیونٹی زیادہ محنت کرے گی اس کو اس کا پھل بھی اسی حساب سے ملے گا۔ یہاں ایویشن میں جو دباؤ میں نے فیس کیے ہیں اور جو میرے ساتھی فیس کر رہے ہیں، یہ ریلویز میں فیس نہیں کیے۔ ریلویز میں تو اندرون ملک سے دباؤ آتا تھا، یہاں بیرون ملک سے بھی دباؤ آتا ہے اور بے پناہ دباؤ آتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم اس پہ ثابت قدم رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ثابت قدم رہیں گے۔ ہمارے بہت سے برادر اسلامی ممالک یہاں پہ ان کی ایئر لائنز آتی ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ لیکن اگر بصد احترام میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ASA سے اوپر، یعنی جو ایئر سپیس ایگریمنٹ ہے، اس سے باہر نکل کر کوئی ہمارا برادر ملک، کوئی دوست ملک یہاں کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ کاروبار کرنا پڑے گا، جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا، اور اس میں PIA کو اپنا پارٹنر بنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، ہمارے پاس میٹل نہیں ہے۔ ان کے پاس میٹل ہے، ہیومن ریسورس نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے ہماری مارکیٹ کو یوز کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن اس کا ریزنیبل شیئر آپ پاکستان کی جو اسٹیٹ ایئر لائن ہے اس کو دیں۔ یہ اصول ہم نے یہاں وضع کر لیا ہے، اسی اصول پہ ہم کھڑے ہیں اور اسی اصول پہ آگے بڑھیں گے۔ ہم ہر ایک کو ویلکم کریں گے، جو PIA کو اچھا آفر دے گا PIA اس کے ساتھ ضرور کام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ودن سول ایویشن میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سول ایویشن اتھارٹی کو اور PIA کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو ہونا چاہیے۔ تو میں پہلے ذرا سول ایویشن پہ بات کروں، پھر کچھ دیر میں PIA پہ بھی لگاؤں گا۔ یہ جو رن وے آج جس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح کر رہے ہیں، اس پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ بدقسمتی سے 6-7 ماہ کی تاخیر ہے۔ بہرحال وہ تاخیر ختم ہو چکی ہے اور اب یہ آپریشنل ہو گیا ہے۔ جہاں تک لاہور ایئرپورٹ کا تعلق ہے، لاہور ایئرپورٹ اس وقت سب سے زیادہ ارننگ ایئرپورٹ ہے پاکستان کے باقی سارے ایئرپورٹس میں، جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے نسپاک کے جو سربراہ ہیں کہ اس کی ارننگ سب سے زیادہ ہے۔ تو یہاں جو انویسٹمنٹ ہوگی جو 19 بلین کو تجاوز کرے گی ڈیفینیٹلی، یہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گی۔ تو یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو وائبل بھی ہے اور منافع بخش بھی ہے۔ اسی طرح کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر اسی سال کام شروع ہوگا اس کی اپ گریڈیشن پہ۔ گلگت، چترال اور سکردو کے ایئرپورٹس کو بھی مزید ماڈرنائز کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2 بڑے اہم ایریاز ہیں پاکستان کے جن کے ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننا چاہیے، اور ان کا جو ایریا آف کیچمنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے، ایک سکھر اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو یہ دونوں بھی پاکستان کی سول ایویشن اور CA کی پریورٹی میں شامل ہے۔ سکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ایئرپورٹس کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا درجہ دیا جائے گا، اور جلد اس حوالے سے ایڈوانسمنٹ کریں گے۔ گوادر کا نیا ایئرپورٹ انشاءاللہ سپٹمبر 2023 میں فلی آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئٹہ اور فیصل آباد کے ایئرپورٹس پہ کام جاری ہے، ان کے رن ویز بھی اسی سال انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ والٹن ایئرپورٹ بھی ایک معمہ ہے جس کو سلجھایا جانا چاہیے تھا۔ وہاں پہ آپ نے پچھلے دور میں ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنا لیا، سول ایویشن کی زمین بھی چلی گئی، اس کا کافی حصہ بک بھی گیا، اور ابھی تک پنجاب حکومت کا اور سول ایویشن اتھارٹی کا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے۔ ایک عجیب طرفہ تماشا ہے یہ۔ بہرحال اب نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ سول ایویشن اتھارٹی کو جو بھی معاہدہ ان کا آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ان کا ایک MOU تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو پیسے پڑے ہوئے ہیں بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے پاس وہ سول ایویشن اتھارٹی کو منتقل ہو۔ مریدکے میں جو والٹن ایئرپورٹ کا آلٹرنیٹ بن رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جنوری 2023 میں آپریشنل ہوگا۔ بتایا گیا کہ ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا کہ ابھی میں وہاں گیا نہیں ہوں، سو جب جاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا تو پھر میں حتمی طور پہ آپ کو بتا سکوں گا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہاں بھی کافی ایشوز ہیں، جس میں لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جو لینڈ ایکوزیشن کے ریٹس انہوں نے مجھے بتائے ہیں وہ بہت پرانے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا، لیکن اس ایشو کو بھی ریزالو کرنا ہے۔
اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد بھی سول ایویشن کی جگہ موجود ہے، اس کے بھی ملٹیپل ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں کیے گئے، ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں پرویکٹیولی۔ اسی طرح یہ جو لاہور ایئرپورٹ جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ گوناگو مسائل کا شکار ہے، یہاں مسافر آتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، رات کو یہاں کوئی حال نہیں ہوتا۔ ابھی جب اس کے نیسپا کے سربراہ بتا رہے تھے کہ اپ گریڈیشن کے بعد 18 کی بجائے 80 امیگریشن کاؤنٹر ہوں گے، یہی بتا رہے تھے، تو یہاں تو 18 جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کے لیے FIA کے لوگ دستیاب نہیں ہیں، 80 ہو گئے تو کیا بنے گا؟ کیا مسافروں کو بٹھائیں گے وہاں پہ؟ تو اس لیے میری استدعا یہ ہوگی کہ جب آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو FIA کے لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی اور کسٹم کے بھی اہلکاروں کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ابھی سے ان اداروں کو لکھ کر بتا دیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر لیں، تاکہ جب آپ کا کام مکمل ہو تو یہ عذر پیش نہ کیا جائے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کام آئسولیشن میں کرتے ہیں، اس کو انٹیگریٹ نہیں کرتے ہم باقی اداروں کے ساتھ، تو کائنڈلی اس کا ابھی سے بندوبست کریں۔ ویسے ہم DG FIA کو ملے تھے، اب نئے DG آ گئے ہیں، ان کو ملیں گے، اور میں خود گیا تھا، ساتھ سیکٹری صاحب تھے اور DG سول ایویشن اتھارٹی تھے، اور AVM عامر صاحب تھے جو PIA کے ایکٹنگ CO ہیں، ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹ ہیں ان پہ جو امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کو 100% مین کیا جائے۔ انہوں نے کمٹ کیا ہے، لیکن اب نئے DG آئے ہیں تو اب دوبارہ ہم ان کے پاس جا کے ان سے یہ کمٹمنٹ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کی مشکل کم ہو۔ ایک اور تجویز میں نے، آپ ایئرپورٹ مینیجر یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس کا جواب ابھی اس کے بعد دینا مجھے مل کے، میں آپ کو گزارش کر کے گیا تھا کہ رات کو جب آپ کے پاس انٹرنیشنل فلائٹس کا پریشر ہے یہاں پہ، تو آپ جو ڈومیسٹک لاؤنج ہے اس کے درمیان جو وہ ایک دیوار ہے شیشے کی، اس کو ایسا کریں کہ وہ موویبل ہو، تو اس کا بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ کب تک ایسا ہوگا، تاکہ لوگوں کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو، ان کی زندگی آسان ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تو میں آپ سے ایویشن کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں DG ASF بیٹھے ہیں جنرل عابد صاحب، یہ بھی بے پناہ محنت کر رہے ہیں ASF کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے۔ ASF کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، مین پاور کی شارٹیج ہے، ریسورسز کی شارٹیج ہے، اس پہ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ ASF کے اہلکاران کو جو ہے وہ ان کی جو کوالٹی ہے، ان کی لیونگ فیسلٹیز ہیں، ان کو امپروو کیا جائے، تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ان کا اکوپمنٹ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اپنا وہ فرائض بڑے نابساد حالات میں سر انجام دے رہے ہیں، اس پر بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ سول ایویشن کے بعض لوگوں کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں بونس دیا جائے، اور ہمارے کچھ اور بینیفٹس ہیں جو رکے ہوئے ہیں، تو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور میں نے یہ پوچھا تھا کہ بونس کس خوشی میں دیا جائے، تو بتایا گیا کہ چونکہ ادارہ منافع میں اس خوشی میں دیا جائے، اس خوشی میں تو نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ جو منافع ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے، تو ہم جو ہو سکے گا وہ لازمی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لے کے بیٹھے رہیں گے، لیکن مہنگائی بھی بہت ہے اور مشکلات بھی بہت ہیں، لیکن اداروں کے مسائل بھی بہت ہیں، تو ہمیں اپنے وسائل کا پراپر استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں ممکن کہ اگر ایک ماضی میں سول ایویشن اتھارٹی کا بورڈ خود کو مراعات دیتے رہے، خود بخود اپنے آپ کو مراعات دیتے رہے، اور ایسی مراعات ہیں جو پاکستان کے اور کسی ادارے میں نہیں ہیں، تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا، میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں۔ کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، مجھے اس کی بالکل متعلق کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نہیں ملک چل سکتا خواہشات کے تابع۔ تو جو ہو سکے گا وہ ہم لازمی کریں گے اور ضرور کریں گے، لیکن ہر حکم کی تعمیل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایویشن کے جو ملازمین ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ صفائی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ میں بالکل کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں، کوئی کتنا بھی پیارا یا لاڈلا کسی کا وہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ کرپٹ لوگ اور نکھٹو لوگ نہیں چل سکتے، تو یہ جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو الگ کرنا پڑے گا، اور یہ ان سب کے لیے پیغام ہے جو ڈیڈ ووڈ ہیں اور جن کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ بہت بڑی بھرتی ہوئی ہے سیاسی بنیادوں پہ، بہت بڑی گڑبڑ کی گئی ہے یہاں پہ، میں کسی ایک دور پہ یہ الزام عائد نہیں کرنا چاہتا، یہ بالکل انفیئر کام تھا جو کیا گیا، PIA میں بھی کیا گیا اور سول ایویشن میں بھی کیا گیا، اور بڑی زیادتی کی گئی ہے صرف اپنے حلقے مضبوط کرنے کے لیے، اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں